مسور کی دال کھانے سے انسان نرم دل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ مسور کی دال اکثر سے کھاتے ہیں انہیں بہت جلدی رونا آتا ہے۔ سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے، برے لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ مہمان کو رخصت کرتے وقت گھر کے دروازے تک ساتھ جانا چاہیے۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہش مند تھے۔ دولت ہو تو پردیس میں بھی دیس ہے اور غربت ہو تو دیس میں بھی پردیس ہے۔ غربت انسان کو اپنے شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ جب بھی کسی کے ساتھ نیکی کرو تو اسے بھول جایا کرو جیسے گناہ کرتے وقت اپنے رب کو بھول جاتے ہو۔ گرم یا میٹھی چیزوں کے بعد ٹھنڈا پانی نہ پینا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے دانت جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، بے حیا کو خوبصورت، دھوکے باز کو عقل مند اور ایماندار کو بے وقوف سمجھتی ہے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا کرو اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح مت کیا کرو۔ امام حسین نے فرمایا، ادب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کیونکہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ سب سے بابرکت عورت وہ ہے جس کے اخراجات کم ہوں۔ مولا علی نے فرمایا، عقل مند کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ کھانا ٹھنڈا کر کے کھاؤ، اس کے لیے گرم کھانے سے برکت اور وسعت رزق ختم ہو جاتی ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ شوہر کو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا اللہ کو اس اعتکاف سے زیادہ پسند ہے جو مسجد میں ادا کیا جاتا ہے۔ حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں اور دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ جو شخص میری خوشبو سونگھنا چاہتا ہے اسے چاہیے گلاب کا پھول سونگھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو لوگ مالدار ہو کر راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ایسے لوگوں کو ہمیشہ اولاد کی کمی رہتی ہے۔ شیطان تمہارے گھروں میں اس جگہ رہتا ہے جہاں مکڑی کے جالے بنتے ہیں۔ اپنے گھروں میں مکڑی کے جالے مت رہنے دیا کرو کیونکہ اس سے گھر میں غربت اور پریشانیاں آتی ہیں۔ بیٹی رحمت ہے اور بیٹا نعمت۔ اللہ قیامت کے دن رحمت پر ثواب دے گا اور نعمت پر سوال کرے گا۔ بہت خوش نصیب ہے وہ عورت جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ سر کے بال اگر سامنے سے سفید ہونا شروع ہو تو یہ برکت اور خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اگر دائیں اور بائیں جانب سے شروع ہو تو یہ سخاوت کی نشانی ہے اور اگر پیچھے سے سفید ہونا شروع ہو تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آواز گھر سے باہر جاتی ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کی خاموشی کو اس کا تکبر مت سمجھو، کیا پتا وہ خود اپنی ذات سے جنگ کر رہا ہو۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جو ماں اور اولاد میں جدائی ڈالتا ہے اور بہن بھائیوں میں تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ اگر تم حق پر ہو تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وقت خود ہی گواہی دے گا تمہارے حق پہ ہونے کی۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو تمہاری نافرمانی کے باوجود بھی تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو مگر دنیا آپ کو آپ کے دکھاوے سے جانتی ہے اور دکھاوا کتنا ہی اچھا ہو مگر اللہ آپ کو آپ کی نیت سے اجر دیتا ہے۔ بچے کو جو بیماری ہوتی ہے وہ اس کی ماں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ شراب پینے والا ہم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ نہ کرے۔ میں جب بھی کسی شرابی کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے بابا حسین کے قاتل یاد آتے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا، جہاں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے
वहाँ दोस्ती के हाथ बढ़ाओ, वरना तुम्हारी तन्हाई तुम्हारी बेहतरीन साथी है। जो मेरी मोहब्बत की वजह से अपने बेटे का नाम मोहम्मद या अहमद रखेगा तो अल्लाह बाप और बेटे दोनों को बख्श देगा। हजरत अली ने फरमाया, वज़ू जवानों की तरह करो, नमाज बूढ़ों की तरह पढ़ो और दुआ बच्चों की तरह मांगो। जब रिज़्क में कमी वाक़ई होने लगे तो कसरत से अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया करो। जाहिल की बात को बर्दाश्त करना अक्ल का सदका है। जो लोग गुनाह करने के बाद तौबा में टाल मटाल करते हैं, ऐसे लोग मौत अचानक आती है, यानी उनकी मौत ज्यादातर हादसा में होती है। इसलिए तौबा करने में कभी देर मत किया करो। मौला अली ने फरमाया, हक पर सिर्फ वही शख्स सब्र करता है जो हक की फजीलत को अच्छी तरह जानता हो। मर्द का ज्यादा हंसना उसके वक़ार को बर्बाद कर देता है। जिसने अपनी माँ का पैर चूमा, गोया उसने जन्नत की चौखट को बोसा दिया। दिल को काबू में रखना और अख्तियार होने के बावजूद नाजायज ख्वाहिशात पर अमल ना करना, यही असल मर्दानगी है। दो चीजों ने इंसान को हलाक कर डाला है, गुर्बत का खौफ और शोहरत की तलब। जब भी वक्त मिले अपने माँ बाप के साथ बैठ जाया करो, क्योंकि माँ बाप के साथ गुजारा वक्त क़यामत के दिन तुम्हारी निजात का बायस बनेगा। मुसलसल दस्तक देने से दरवाजा खुल ही जाता है, इसलिए अपने रब की रहमत से कभी मायूस मत होना, हमेशा दुआ करते रहा करो। इंसान परेशानियों की गिनती करने का माहिर है, लेकिन नेमतों का हिसाब रखना भूल जाता है। मौला अली ने फरमाया, नादान लोग दौलत के लिए दिल का चैन लुटा देते हैं, जबकि दानिशमंद दिल के चैन के लिए दौलत लुटा देते हैं। फरमान इमाम अली, दिल की तमाम बीमारियां निगाह के उठने की वजह से होती हैं। ज्यादा अंडा खाने से चेहरे पर छाइयां पड़ जाती हैं। बेनमाजी को कर्ज ना दो, क्योंकि जो अल्लाह का कर्ज अदा नहीं करता वो तुम्हारा कर्ज कैसे अदा करेगा। जब अक्लमंद बूढ़ा होता है तो उसकी अक्ल जवान हो जाती है, और जब जाहिल बूढ़ा होता है तो उसकी जाहिलत जवान हो जाती है। खाना खाने के अदब, लुकमा छोटा खाएं और अच्छी तरह चबा कर खाएं, और खाना खाते वक्त दूसरों के मुंह की तरफ कभी ना देखें। बीबी फातिमा ज़हरा फरमाती है, मेरे बाबा जब भी हमारे घर आते तो दरवाजे पर दस्तक देते और आवाज दिया करते थे, एल तुम पर सलाम हो, क्या मैं घर में दाखिल हो जाऊं? और मैं जवाब में कहती थी, ए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर भी सलाम हो, बाबा जान तशरीफ लाएं। जो शख्स मैदे की तकलीफ से बचना चाहता है, उसे चाहिए खाने के दरमियान पानी ना पिए। औरत के लिए शर्म से बढ़कर कोई जेवर नहीं और चादर से बढ़कर कोई नेमत नहीं। शहद के सिवा हर मीठी चीज में जहर है, और जहर के सिवा हर कड़वी चीज में शिफा है।